السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب سے میری بڑی ہمت افزائی ہوگی اور اگلے ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے میرے اندر ڈھیر ساری انرجی آ جائے گی، تو پلیز چینل سبسکرائب ضرور 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 کیجیے گا۔ السلام علیکم اماں، بالو بڑی بی کے سامنے بڑے تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ جیتی رہو، کون؟ بڑی بی ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ میں ہوں اماں، بالو، وہ کمزور سی آواز میں گویا ہوئی۔ بالو؟ کون بالو؟ بڑی بی کا حافظہ بالکل پٹ ہو چکا تھا۔ لال خان کی بیوی۔ عارف نے الجھی ہوئی نظروں سے بالو کی طرف دیکھا۔ ارے اچھا، اکیلی آئی ہو؟ لال خان نہیں آیا؟ رات تو گھنی ہو رہی ہے۔ بڑی بی کو یاد آ گیا۔ بالو جواب میں خاموش رہی۔ بیٹی اس وقت کیسے آئی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بڑی بی کی فکر فطری تھی۔ بالو پھر خاموش رہی۔ کھانا وانا بھی کھایا؟ بڑی بی نے ٹٹول کر اس کے گھٹنے چھوئے۔ مجھے بخار ہو رہا ہے بہت تیز، میں کہیں لیٹ جاؤں؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ آئے ہائے، بخار ہو رہا ہے؟ ارے عارف، اسے گولی دے چائے کے ساتھ۔ بڑی بی پریشان ہو گئی۔ عارف نے بھی تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آئیے بھابھی، ادھر کمرے میں آ جائیے، ہم تو ویسے بھی آپ کے بے حد مقروض ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ بالو بمشکل تمام کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ آئیے یہاں لیٹ جائیے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ بالو گرنے کے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی، پھر آہستگی سے لیٹ گئی۔ بخار بہت تیز ہو چکا تھا، جانے کتنی دیر غفلت رہی۔ یہ چائے، پہلے کچھ کھا لیجئے پھر گولی کھا لیجئے۔ اسے عارف کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عارف چند ثانیے اس کی بے بسی دیکھتا رہا، پھر ٹرے تپائی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو اٹھنے میں مدد دوں؟ وہ اس کے قریب کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ اف، الفاظ من چاہے مگر نیت و ارادے کا اثر کچھ اور۔ وہ چپ رہی۔ عارف نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ کچھ وہ خود کوشش کر کے بیٹھ گئی۔ عارف نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور کیک پیس تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا بسکٹ اٹھا کر چائے میں بھگویا اور منہ میں رکھ لیا، پھر چائے اٹھا کر پینے لگی۔ اور لیجیے نا۔ عارف کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ عارف نے آگے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا، پھر ایک دم چونک کر ہاتھ ہٹا لیا۔ حد ہو گئی، کس قدر تیز بخار ہو رہا ہے؟ بھلا کیا ضرورت تھی اس حال میں گھر سے نکلنے کی؟ آپ کو تو چلنا بھی مشکل ہوگا، میں خود جا کر دوا لے کر آتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر ساتھ آ گیا تو اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ رہنے دیجیے، مت کیجیے تکلیف، مرنے دیجیے مجھے کیا کرنا ہے زندگی کا؟ وہ شکستہ آواز میں اسے روک رہی تھی۔ عارف نے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا۔ ہم چراغ در مجلس تو نہیں ہیں جو ہمیں یوں سر شام ہی پھونکوں سے بجھایا جائے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ بالوں نے ٹرے ایک طرف کھسکائی اور پھر ڈھہ گئی۔ اس پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی۔ خاصی دیر بعد عارف ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بہت تیز بخار ہے، برف ہے گھر میں؟ جی۔ عارف نے فکر مندی سے بالوں کا چہرہ دیکھا۔ آپ ایسا کیجیے، بہت ٹھنڈا پانی بنا کر اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھیے۔ فکر کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ سے چیک اپ کرنے کے دوران گویا ہوا۔ عارف بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے معائنہ کیا اور دوائیں لکھ دی تھی۔ اس سے قبل بھی آپ نے اپنی وائف کا چیک اپ کرایا ہے؟ عارف پانی اور پٹیاں لے کر اندر داخل ہوا تو فوراً ہی سوالیہ حملہ ہوا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا مگر پھر جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پہلے یہ دوائیں منگوا لیجیے، انجیکشن لگا دیا ہے، فکر کی بات نہیں ہے، تسلی رکھیے۔ ڈاکٹر نے اپنا پھیلایا ہوا پھیلاوا سمیٹنا شروع کیا۔ عارف نے پانی کا برتن تپائی پر رکھ دیا جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ آئیے میرے ساتھ ہی چلیے، میں راستے میں آپ کو کسی میڈیکل سٹور پر ڈراپ کر دوں گا۔ 55-60 کے پیٹھے میں دکھائی دینے والے ڈاکٹر بہت شفیق اور مہربان محسوس ہوا۔ شکریہ، آئیے پلیز۔ عارف نے اپنے رد عمل سے جذبہ شکر گزاری ظاہر کی اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ عارف کو گھر واپس آتے آتے آدھا گھنٹہ سے زیادہ لگ گیا تھا۔ برف بھی ساری پگھل چکی تھی۔ آتے ہی اس نے پہلے بالوں کو دوا دی، پھر پانی میں دوبارہ برف ڈال کر پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ بالوں پر تقریباً بے ہوشی طاری تھی، چہرہ بخار سے لال ہو رہا تھا۔ عارف کے چہرے سے فکر و ہمدردی کا ملا جلا تاثر عیاں تھا۔ عارف
ارے او عارف، لال خان کی بیوی کا بخار اب کیسا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں ہے رے؟ بڑی بی نے شور مچا دیا۔ عارف ضد ہو کر بڑی بی کے پاس چلا آیا۔ سو جاؤ اماں چپ چاپ۔ کیا کر رہا ہے تو؟ بڑی بی کو کھوج ہوئی۔ جھک مار رہا ہوں، وہ چلایا۔ کیا وہ سو گئی؟ بے ہوش پڑی ہے فی الحال، وہ قدرے تلخی سے گویا ہوا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ بڑی بی نے تعجب سے دریافت کیا۔ دانے بھون رہا ہوں، سو جاؤ تم، اب آواز مت دینا، میں خود آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ وہ تاکید کر کے دوبارہ بالوں کے پاس آ گیا اور اس کی پیشانی پر رکھی پٹی ہٹا کر دوسری رکھنے لگا۔ اس کا عمل ہمدردانہ صحیح، مگر آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں جیپ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچی تھی۔ اعصاب اتنے شل تھے کہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پرشکوہ سی حویلی کا جائزہ لیا۔ چوکیدار نے گیٹ وا کر دیے، جیپ اندر دور تک چلی، پھر جگمگاتے شیڈ کے نیچے رک گئی۔ اتر آؤ بی بی، ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک پڑی اور چادر سنبھالتی اتر آئی۔ اندر بی بی کو بولو، بڑی حویلی سے مہمان آئے ہیں۔ ڈرائیور نے دور کھڑے ملازم کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، جیسے اندر سے اجازت ملنے کا انتظار کر رہی ہو۔ ملازم چند منٹوں میں واپس آ گیا۔ بی بی کہتا ہے مہمان کو گیسٹ روم میں پہنچا دو، خان آ کر خود ملیں گے۔ ملازم ڈرائیور سے مخاطب ہوا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ آؤ بی بی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ملازم نے گیسٹ روم کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ انتہائی شاندار گیسٹ روم تھا، مکمل گولڈن فرنیچر، گولڈن چمچم کرتے پردے، سرخ قالین، سرخی بیڈ شیٹ اور تکیے سرخ گدوں والی، اونچی نیچی پشتوں والی 4 کرسیاں، ہر شے نہایت صاف ستھری۔ اس نے ایک طرف بنے دروازے کو پرشوق انداز میں دھکیلا اور سر اندر کر کے جھانکا۔ نہایت ہی صاف ستھرا، خوبصورت سفید ٹائلوں والا باتھ روم، گولڈن ٹیپس، گولڈن فریم کا آئینہ اور گولڈن ہی تولیہ اسٹینڈ۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی فرما نروا کا بیڈ روم ہو۔ اس کا جی چاہا فوراً ہی غسل کر لے، مگر کپڑے؟ اس نے مایوس انداز میں اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ جب تک کاکا جان نہیں آ جاتے کپڑوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ کس قدر بد اخلاق ہے کاکا جان کی مسز، سسرال والوں کا بھی یہ لحاظ نہیں کرتی۔ پتہ نہیں وہی میم ہے یا کوئی اور ہے۔ کاکا جان تو بے حد مسٹیریس ہے، پتہ نہیں کون سے جہاں میں رہتے۔ مجھے تو ویسے ہی ان سے اتنا خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسا سلوک کریں گے مجھ سے۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور احتیاط سے بستر پر بیٹھ کے لباس گرد آلود ہونے کی وجہ سے وہ بہت کانشیس ہو رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اب ملازم کو کیسے بلائے یا باتھ روم میں جا کر ٹوٹنے سے منہ لگا کر پانی پی لیں؟ وہ الجھن میں تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور وہی ملازم جو اسے یہاں پہنچا کر گیا تھا، ٹرے میں جگ گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ روشی نے نہایت بے تابی سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گھٹاگھٹ چڑھا گئی۔ پورا گلاس پی کر اس نے گہرا سانس لے کر ملازم کی طرف دیکھا۔ کیوں کھڑے ہو؟ آپ کھانا کھائیں گی؟ وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں کھائیں گے؟ بڑا مزیدار کھانا چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا تم اچھا سا مگر جلدی لانا، بھوک نے دم نکال دیا ہے۔ اس نے اپنی چادر جھاڑ کر بیڈ پر پھیلائی اور لیٹ گئی۔ اور دروازہ بند کر کے جانا، پہلے کھول کر چلے گئے تھے۔ کسی نے ادب آداب نہیں سکھائے تمہیں؟ ویسے تو کاکا جان بڑے سخت ہیں۔ بیچارہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مہمانوں کا تو نہیں، البتہ مالکوں کا انداز ضرور تھا۔ جاؤ بھائی، کیا شکل دیکھ رہے ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا، مگر اس مرتبہ دروازہ بند کرنا نہیں بولا۔ روشی چھت پر لگے فانوس پر نظریں جما کر کچھ سوچنے لگی۔ بڑی حویلی اس کے دماغ پر روشن تھی۔ کیا ہو رہا ہوگا وہاں؟ ایک آفت اتری ہوگی۔ گلو اور مونا تو رو رو کر پاگل ہو رہی ہوں گی۔ پاپا نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہوگا؟ بابا صاحب تو رائفل لوڈ کر چکے ہوں گے، اور بڑی امی وہ مجھے کچا چبانے کے منصوبے بنا رہی ہوں گی۔ اور خالہ وہ در حقیقت بہت پریشان ہوں گی، پاپا کو کچھ سمجھا رہی ہوں گی۔ کیا مجھے گلٹی فیل کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، میں حویلی کے استبل میں بندی قیمتی گھوڑی نہیں ہوں۔ مجھے انسان ہونے کے ناطے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ میں کس خوشی میں عمر بھر کا رونا اپنے سر لگاؤں؟ انہیں پتہ چلنا چاہیے اپنے لیے تو یہ حال کہ کھانے میں نمک تک بالکل درست ہو، ورنہ کھانا اٹھا کر پھینک دیں گی۔ دوسروں کی زندگی نمک سے بھی گئی گزری ہے۔ اگر کاکا جان نے مجھے دوبارہ حویلی بھجوانے کی کوشش کی تو اسی حویلی میں جان دے دوں گی۔ اور اسے بھی ذرا پتہ چلنے دو، افلاطون کی اولاد، چلتا کیسے ہے جیسے زمین روند رہا ہے۔
सारी दुनिया उसकी तोला भर अकल की मोहताज है। उसे तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। बड़ा आया वहाँ से मुझे तलाश करने के बहाने झूमर भाभी से बातें बना रहा होगा। अल्लाह करे सारा मामला बाबा साहब को पता चल जाए, फिर पता चले नवाब को। बड़ा बना फिरता है हवेली का रिमोट कंट्रोल। अब सारा नज़ला बारी पर गिर रहा था। झुकवा कर रख दिया इस मामूली शख्स ने मुझे। उसका तो सबसे बुरा हशर होना चाहिए। हवेली की ख़वातीन का एहतराम करता है, झूमर भाभी उसकी डैश लगती हैं। पता नहीं उन गरीबों का क्या होगा जो मिठाई के टोकरे लिए हवेली आए होंगे, तारीख लेने, फूले नहीं समारे होंगे। खान दिलावर अली खान की पोती भी आकर ले जाएंगे। खुश फहमों का टोला। वो खासी देर गायबाना बड़ी हवेली में घूमती रही। दिल और दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था मगर सुकून ज़रा नहीं था। जाने कितनी देर ख्याली दुनिया में गुजरी थी। वो उस वक्त चौंकी जब मुलाजिम ट्रॉली समेत कमरे में दाखिल हुआ। वो उठ कर बैठ गई। काका जान कब तक आएंगे? उसे मुलाजिम से दरियाफ़्त किया। काका जान? वो खान को पूछता है आप? वो तो सिंध गया है। उसने अपनी जानिब से इतला बहम पहुंचाई। पता है मुझे, आएंगे कब तक? वो चिढ़कर बोली। खबर नहीं, वो शिकार पर गया है दोस्तों के साथ। मुलाजिम ने सादगी से जवाब दिया। अच्छा जाओ तुम्हारे यहाँ बारी टाइप की कोई चीज़ नहीं है? वो बिस्तर से उतरते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछने लगी। जी? बेचारा नहायत परेशान नज़र आया। अरे जाओ बाबा, वो झुला कर कहती हुई मुँह हाथ धोने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मुलाजिम बाहर निकल गया। क्लियोपत्रा बाथ सोप की खुशबू से सारा बाथरूम महक रहा था। उसने बड़े खुशगवार एहसास के साथ मुंह हाथ धोया और सफ़ेद तौलिए से मुंह पोंछते हुए बाहर आ गई। डोंगों के ढक्कन उठाकर उसने डिशेस का अंदाज़ा लगाया। एक में कीमा मटर, दूसरे में भुने हुए चिकन पीस, तीसरे में आलू का भरता। उसने छत की तरफ देखते हुए गोया खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। छोटी सी कटोरी में चाइनीज़ सलाद भी था जो उसे यूँ भी बेहद पसंद था। वाह भाई, खाने के मामले में तो हमारी चची जान बड़ी बाज़ौक़ है। चलो ये तो बहुत अच्छा है, कम अज़ कम खाना तो बहुत अच्छा मिलेगा। वो बहुत आरामदा हालत में बैठकर खाना खाने लगी। उसकी ज़हनी कैफियत में इसलिए भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी कि एक तरह से वो अपने ही घर में थी। अभी वो खाना खाने में मसरूफ़ ही थी कि मुलाजिम फिर चला आया। आप चाय या कॉफ़ी पिएगा? नहीं भाई, खाना खाकर तो बस अब लंबी तान कर सोएंगे, उसने बड़े मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। सुनो, उसने जाते हुए मुलाजिम को आवाज़ दी। जी? उसने बड़ी दिलचस्पी से रोशी को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? समुंदर खान, उसने बड़ी सादगी से कहा। ओह, इतना तवील व अरीज़ नाम? वो हंस पड़ी। जी? बेचारा खाक नहीं समझा। सुनो, अपनी मालकिन से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं। खान तैमूर अली ख़ान की सगी भतीजी हैं, खान यावर अली ख़ान की साहिबजादी। जाओ, हमारा पैगाम अपनी मालकिन को पहुंचा दो। मुलाजिम चला गया। वो फिर मुकम्मल तवज्जो से खाना खाने लगी। खाना ख़त्म करने के बाद उसने बर्तन वापस ट्रॉली में रखे और हाथ धोने बाथरूम में चली गई। जब हाथ धोकर बाहर आई तो मुलाजिम खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। बीबी बोलता है आप खान के आने का इंतज़ार करो, अभी वो किसी से नहीं मिलेगा। समुंदर खान ने हर्फ उस तक पहुँचा दिया। रोशी को बेइंतहा इंसल्ट महसूस हुई। सुनो, क्या तुम्हारी मालकिन बहुत हसीन है? वो तल्खी से पूछ रही थी। समुंदर खान खामोश रहा, बस ताज्जुब से उसकी शक्ल देखता रहा। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी मालकिन से क्या कहा था? उसे पैगाम रसानी के मामले में कुछ गड़बड़ का खदशा था। जो आपने हमसे बोला था वही बोला था। वही तो पूछ रही हूँ क्या? वो जुल्लाई। आप खान तैमूर का भतीजी हो और खान यावर अली ख़ान का साहिबजादी हो। वो भी बेचारा परेशान हो गया था। रोशी ने कुछ सोचने का अंदाज में हुंकारा भरा। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारी मालकिन पर कोई असर नहीं हुआ? उसने हैरत से पूछा था। नहीं, वहाँ से बड़ा टका सा जवाब आया था। वो मुंह बना कर रह गई। टीपू घर में ही है? उसने मौजू बदल लिया। नहीं, छोटा खाना हॉस्टल में है, समुंदर खान ने जवाब दिया। अच्छा जाओ, तुम ये ट्रॉली ले जाओ और सुबह मुझे उठाने मत आना, चाहे काका जान भी आ जाए तब भी। मैं अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ। समुंदर खान ट्रॉली धकेलता कमरे से बाहर चला गया। रोशी ने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया, लाइटें बुझाई और बिस्तर पर ऊँध गई। कितने अरसे बाद उसे फितरी नींद आ रही थी।
बारी ने बाग की सारी लाइटें ऑफ कर दी थी। सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। अब ये खुदा को मालूम था, सो रहे थे या जाग रहे थे। उसे तो अलबत्ता नींद सुबह तक आती दिखाई नहीं दे रही थी। वो सीने पर हाथ लपेटे मुसलसल टहल रहा था। यूँ महसूस हो रहा था कि एक क़यामत सी बराबर टूटे जा रही है। कहाँ होंगी वो? अगर ये सानेहा कराची में होता तो सीधा समुंदर में गोता लगाता और ढूंढता। क्या उस सानेहा का मुजरिम मैं हूँ? क्या इतना अजीम दुख पहुँचाया उसे? क्या मैंने मिसाली खुदगर्जी से काम लिया है? मैंने तो आने वाले मुमकिन दुखों से उसे बचाने की कोशिश की है। मैं तो उस पर किसी दुख का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू देखकर उस रात मुझे नींद नहीं आती। बचपन में जब वो तितलियां पकड़ती भागती भागती गिर जाती थी, उसके घुटने अपनी कमीज़ के दामन से साफ़ करता, उसके आंसू अपनी हथेलियों से पोंछता, उसको हंसाने के लिए क्या क्या जतन करता था। मुझे क्या पता था कि वो हकीकी हंसी को मेरी वजह से ही तरसेगी। वो किस अजाब में होंगी, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। अगर उसे कुछ हो गया। यहाँ पहुंचकर उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। ओफो, तुम यहाँ हो? मैं भी हैरान कि इलाही गए तो कहाँ गए। जुमर की आवाज़ पर तो उसके बचे खुचे हवास भी जवाब देने लगे। वो कमबख्त सरस्वती तो पढ़कर कब की मर खप गई। हमें यहाँ से वहाँ तक हवेली जाना पड़ गई। वो उसके साथ साथ चलने लगी। बारी ने नहायत बेजारकुन अंदाज में उसकी जानिब देखा। फरमाइए, कैसे ज़हमत की? वो अपने लहजे की तलखी को छुपाने में नाकाम रहा। वो तुम्हारी कैदी और सरस्वती की कैदन बुखार में धुत पड़ी है। मुझे तो तुम्हारी तबीयत भी अच्छी महसूस नहीं हो रही। जुमर वाकई उसे बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। नीम तारीक माहौल में भी उसकी कैफियत महसूस कर चुकी थी। मैं आपको एक टैबलेट दे देता हूँ, आप उसे खिला दें, वो बोला। मगर ताला तो खोलोगे? जुमर ने ताजुब से उसको देखने की कोशिश की। मैं आपको चाबी भी दे रहा हूँ, खोल लीजिएगा, वो धीमी आवाज़ में बोला। हैं? जुमर की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। और जो वो भाग गई? उसने कदरे तमस्खराना अंदाज में सवाल किया। भाग जाए, वो बेजारी से कहता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। सख्त मूड ऑफ है। जुमर धीरे से हंसी। बारी खामोश रहा। ऐसे क्यों हो रहे हो? कुछ खो गया है? वो फिर धीमे सुरों में हंसी। क्या लेंगे आप खामोश रहने का? वो सख्त खफगी के आलम में मुखातिब हुआ। जो लेना चाहते हैं वो तुम दोगे कब? वो फिर हंसी। तुम्हारा तो आज हाल ही अजब है। बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है आज हम पर। वो फिर हंसी। बारी चौंक पड़ा। क्या उसे पता चल चुका? चाहने के बावजूद उसने कोई सवाल नहीं किया। वो तो तुम्हारे मालिकों में से है, इतने ऊंचे ख्वाब देखते हो। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंस रही थी। बारी को ज़मीन अपने पाँव के नीचे सरकती महसूस होने लगी। क्या मतलब है आपका? वो सख्ती से बोला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम हमारा मतलब ना समझे हो। वैसे अजीब बेवकूफ़ लड़की है, उसे तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। बारी को गोया 440 वोल्ट का झटका लगा था। आपको कैसे पता चला? और आप एक मासूम लड़की को क्यों मुझसे मंसूब कर रही हैं? आप सबकी इज़्ज़तों को तमाशा समझती हैं। बेइंतहा दुख की बात है। वो बस इतना ही कह सका। सच होता ही नाकाबिल बर्दाश्त है। एक रोज़ वो बहुत बुरा मानकर मुझे समझा रही थी। मुझे क्या पता था कि उसने अपना कांटा डाला हुआ है और इस तरफ दो तरफा कार्रवाई है। इतनी सख्त सर्दी में भी तुमने इस बाग के मीलों का सफ़र तय कर लिया है। उधर सीढ़ियों पर आधे घंटे से अभी ज़्यादा हो गया मैं बैठी तुम्हें देख रही थी। जो खुद कटा हुआ है वो दूसरे कटे हुए को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। हुजूर वाला, वरना इस वक्त तुम्हारे फरिश्ते भी सो चुके होते। रात के 1:45 बज रहे हैं। जुमर के अंदाज में एतमाद, इस्तेज़ा, दुख, अपनी नुक्ता रसी पर नाज और जाने क्या क्या था। आप उनके लिए यह अंदाज व लहजा इख्तियार न करें तो बेहतर है। मैं इस हवेली का फ़र्द हूँ। यहाँ होने वाला कोई भी हादसा मुझ पर भी इसी तरह सरअंदाज हो सकता है जैसे कि दूसरों पर। आप उसे उल्टे सीधे मायने पहनाने से बाज रहिए। इस तरह किसी की तौहीन करने की इजाज़त आपने कहाँ से हासिल की? यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, आपको हंसी सूझ रही है। कितने अफसोस की बात है। बारी चलते हुए कहता जा रहा था। बद्दुआ लगी है इस हवेली को मेरा बस चले तो छत पर जाकर रक्स करूं और मनो मिठाई तकसीम करूं, गरीबों को खाना खिलाऊं, पास अशरफियाँ हों तो तुम्हारे सर से सदका उतार कर दहलीज पर फेंक दूं, पूरे 40 दिन नए कपड़े पहनूं, रोज़ कुरान ख़वानी करवाऊं और उसका सवाब रोशे की माँ को पहुँचाऊँ। क्या शेरनी पैदा की है। कम अज़ कम
میں تو مرتے دم تک اس کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کی وجہ سے میرے کلیجے میں کچھ ٹھنڈک پڑی ہے۔ بس ہمدردی کے طور پر البتہ اس کا خیال آ رہا ہے، جوان بھی اور خوبصورت بھی، کہیں جلدی ہی کوئی ہاتھ صاف نہ کر جائے۔ ویسے تو خیر خون خرابہ کرنے کی حد تک بہادر ہے، مگر ہے تو پھر بھی لڑکی۔ ایک دل کہہ رہا ہے خدا کرے اسے کچھ نہ ہو، دوسرا کہتا ہے خدا کرے لٹ کر اس حویلی میں آئے، ایسی خاک میں ملے اس حویلی کی شان۔ ایک زناٹے دار تماچہ اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ ابھی وہ سنبھلی نہیں تھی کہ دوسرے رخسار پر ایک اور تماچہ پڑا تھا۔ میں آپ کا گلا دبانے کی نیت پر ہوں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اگر آپ نے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو حشر بگاڑ دوں گا۔ اس قیدی کے ساتھ کچھ نہ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ باری کے رگ رگ میں انگارے دہک رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زینے طے کر رہا تھا جو میں رخسار پر ہاتھ رکھ کے ششدر دیکھ رہی تھی۔ نیند تو خیر ماہین کو بھی نہیں آ رہی تھی، مگر یاور علی خان جس طرح دھواں چھوڑنے والا انجن بنے ہوئے تھے وہ اس کے بے انتہا اذیت ناک تھا۔ کبھی راکنگ ٹیبل پر بیٹھ کر فائلیں دیکھنے لگتے، کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتے، کبھی صوفے پر نیند نراز ہو جاتے۔ آخر وہ بستر سے نیچے اتر آئی اور ان کے قریب چلی آئی۔ اتنے ٹینس نہ ہو پلیز، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس نے ان کی پیشانی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر ملائمت سے کہا۔ یاور علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں لمحے بھر کو کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ نہایت ہلکے آسمانی رنگ کے نائٹی اور کھلے ہوئے بالوں میں وہ بہت اپنی سی محسوس ہوئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی کمزور سی روشنی اسے مزید پرکشش دکھا رہی تھی۔ ماہین، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ مگر ہمیں یہ بھی تو زیب نہیں دیتا کہ اپنی قوت عمل زیرو کر کے بیٹھ جائیں۔ بات پیدا ہوتی ہے تو آگے بھی چلتی ہے، پھر کسی منطقی انجام تک بھی پہنچتی ہے۔ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ منطقی انجام ہمارے حق میں ہوگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ان کے بازو پر اور دوسرا ان کے سینے پر رکھ کر بہت اپنائیت سے کہا۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی ہے ماہین، اور لڑکی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صدیوں کی محنت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، نادان نہیں اپنی حفاظت کر سکتی ہے، ماہین نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نادان نہ ہوتی تو یہ حرکت کرتی؟ سخت احمق لڑکی ہے، حماقت در حماقت کر رہی ہے، یاور علی خان غصے سے بولے۔ جائیے آپ آرام کیجیے، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ اور آپ اسی طرح سوچتی رہیں گی اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ماہین جائیے آرام کیجیے۔ ماہین ان کی طرف دیکھتی ہوئی بستر کی طرف بڑھی اور دراز ہو گئی۔ یاور علی خان نے پھر سگریٹ سلگائی اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اضطراری کیفیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ چٹتی سی نظر ماہین پر ڈال لیتے۔ ان کے سامنے دور تک کھلے ہوئے بال پھیل گئے جو برابر کے تکیے پر بکھر گئے تھے۔ سرخ نائٹی میں ایک دمکتا وجود نیند کے آغوش میں تھا۔ سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فائل بند کر دی اور بستر کی طرف بڑھے تھے اور کنارے پر ٹک گئے تھے۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی دیکھتے رہے، پھر وہ اس کے چہرے پر جھک گئے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ غنودگی میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا؟ تمہیں تو اپنی نیند سے غرض ہے، عمر بھر کی بیداری بخش کر کیا ٹھاٹھ سے سوتی ہو؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اس نے بڑے ناز سے کروٹ بدل لی تھی۔ اوروں کے لیے ہوتی ہے، دو چاہنے والوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا تھا۔ کیا ہے؟ بڑی سخت نیند آ رہی ہے۔ اس نے پھر کروٹ لینے کی کوشش کی۔ اس میں سے آدھی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی سو جائیں۔ انہوں نے اسے کروٹ لینے سے باز رکھا۔ یاور پلیز، وہ بھی سو رہی تھی۔ یہ پلیز پلیز دن کو چلتا ہے، رات کو نہیں چلے گا، سمجھی میڈم سینئر کیمبرج؟ ہائے اللہ، دن میں جواد تنگ کرتا ہے اور رات کو آپ۔ وہ پھر بھی سو رہی تھی۔ ظاہر ہے بیٹا باپ پر ہی جائے گا، وہ مسکرائے تھے۔ اچھا سنیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جیسے تنگ آ کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو آفیشل ورک میں مصروف تھا، تم پر نظر پڑ گئی۔ شامت اعمال سے خیال آیا کس قدر ظالم ہو، کیوں نہ اس وقت ظلم کا حساب کر لیا جائے۔ پلیز یاور، صبح بھابھی بیگم کے ساتھ پشاور بھی جانا ہے، رحم کر دیں، وہ منت سے بولی۔ میں نہیں سونے دوں گا، جو چاہے کر لو۔ وہ کھڑے ہو کر ڈریسنگ گاؤن اتار کر لٹکانے لگے۔ بہت ہی خراب ہیں آپ، وہ کروٹ لیتے ہوئے دھیرے سے ہنسی تھی۔
لوگ خراب ہوتے نہیں، خراب کر دیے جاتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے تھے، لیکن اتنی اچھی نیند بھگا دی۔ وہ بڑے ناز سے جھلائی تھی۔ بھاگ گئی، تھینکس گاڈ۔ وہ شریر ہو رہے تھے۔ کل سے میں جواد کے پاس سویا کروں گی، وہ بولی۔ وہاں بھی میں سو سکتا ہوں، میرے بیٹے کا کمرہ ہے، وہ مسکرائے۔ اپنی قابلیت سے زیر نہ کریں، وہ مسکرا رہی تھی۔ محبت سے کر رہا ہوں، وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ یاور، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ یاور علی خان ٹہلتے ٹہلتے رکے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی تھی۔ وہ ماہین کے قریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ سو کب رہی تھی؟ ان کی گرم نگاہیں اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ادھر نگاہوں میں جانے کیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ چند ثانیے ان کی جانب دیکھتی رہی۔ ماہین، ان کی آواز میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ جی، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ اٹھو، ان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ ان کے لہجے میں بلا کی خوفناکی تھی۔ جی، مگر کہاں؟ وہ حیران پریشان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بھی جا کر سو جاؤ، وہ غرائے۔ جی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پلیز ماہین، گو اوے ود ان مومنٹس، دور چلی جاؤ لمحوں کے اندر۔ ماہین حواس باختہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ یو شٹ اپ، انہوں نے بند مٹھی اپنی پیشانی پر ماری۔ دیکھو، میرے حال پر رحم کرو، مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا۔ ہری اپ پلیز۔ ماحول ایک دم تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے چادر اٹھا کر لپیٹی اور ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ راہداری میں کھڑے ہو کر صورتحال پر غور کرتی رہی۔ یاور علی خان میں پیدا ہونے والی آنن فانن تبدیلی پر ذہن الجھتا رہا۔ کوئی سرا ہاتھ میں نہ آتا دکھائی دیا تو وہ زینے طے کر کے اوپر آ گئی اور پہلے ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کون؟ باری کی آواز میں شدید جھلاہٹ تھی۔ میں ہوں باری، پلیز دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھرا گئی۔ میں کون؟ جھلاہٹ بدستور تھی۔ غالباً اس کا دھیان جھومر کی طرف تھا۔ اوہ باری پلیز، ماہین ہوں۔ اس نے اپنے آنسوں پر قابو پایا۔ باری نے بڑی حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ ہاں، خیریت؟ ماہین کی آنکھوں سے اشک سلسلہ وار بہنے لگے۔ اسے کچھ بولا نہ گیا۔ یاور چچا کیا ہری پور چلے گئے؟ وہ اپنے اشکوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ باری کا دماغ ابھی کہیں دور تک پہنچ رہا تھا۔ بظاہر اس کی نظر ماہین کے چہرے پر تھی۔ کیا کر رہے ہیں یاور چچا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ چپ رہی۔ آنسو پینا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سو رہے ہیں؟ ماہین نے نفی میں گردن ہلائی۔ کام کر رہے ہیں؟ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو چکا تھا۔ ماہین نے چادر سے چہرہ پوچھا۔ اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ آئیے ہال میں چلتے ہیں۔ کس قدر پھونک پھونک کر قدم رکھنا آ گیا تھا باری کو۔ کیوں؟ یہاں کیا ہے؟ اس نے حیرت سے باری کو دیکھا۔ پلیز آئیے، نیچے چلتے ہیں۔ اس نے جیسے سنی انسنی کر دی۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی ہال میں آ گئی۔ باری نے سرخ مخملی صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے خود بھی ایک نشست سنبھال کر سوال کیا۔ اس کی سیاہ چمکدار بھنور سی آنکھیں کچھ تلاش کرنے کی جستجو میں بڑی بےتاب نظر آ رہی تھی۔ باری، کیا یاور مینٹلی پرابلم؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، سارے گھر میں ایک وہی تو بیلنس نظر آتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے ماہین کا چہرہ بغور دیکھا۔ باری، انہوں نے میری بہت انسلٹ کی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ باری کو جیسے اس کے ساتھ زیادتی کا بہت دکھ ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عموماً گھر والوں کے ساتھ یہ کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ اس نے آنکھیں پوچھی۔ ہی از اے ویری نائس اینڈ جینٹل مین، ویل مینرڈ، ڈیلنگز میں بہت ایزی ہیں، وہ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ الجھن بھری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو، شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہیں کوئی دورہ نہیں، میں نے ہمیشہ ان کو فٹ دیکھا ہے، باری نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ مجھے بتائیے، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ، میں تو اس وقت تمہارے پاس بیٹھی ہوں، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ میرا مطلب ہے جب آپ اپنے روم سے باہر آئیں تو وہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے تھے؟ کمرے سے نکال دیا ہے انہوں نے مجھے، اس نے اطلاع بہم پہنچائی۔ جی؟ باری کو جیسے شوق لگا۔ جی، ماہین نے بھی اس کی نقل اتاری۔ آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی؟ اس نے بے حد جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، کاش ہوتی تو اس طرح نکالے جانے پر اتنی حیرانی کیوں ہوتی؟ اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟
باری کی حیرت بجا تھی۔ اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم یہاں کے سب سے باخبر شخص ہو۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اب روشی کی وجہ سے جو ٹینشن ہے وہ تو فطری ری ایکشن ہے، مگر میرے ساتھ بالکل نارمل تھے۔ البتہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سونے کا کہہ کر وہ کمرے میں ٹہل رہے تھے، میں ویسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ اتنے پریشان ہیں تو میں کیسے سو سکتی ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہا فوراً کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں تو ایک دم پریشان ہو گئی کہ الہی انہیں کیا ہو گیا۔ باری نے گہری سانس بھری اور ماہین کی سمت دیکھا۔ وہ سوچ میں کہیں دور پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا۔ باری ہنوز گہری سوچ میں تھا۔ ظاہر ہے ماہین کو پھر رونا آ گیا۔ آپ فکر مند نہ ہو، وہ صبح تک نارمل ہو جائیں گے، باری نے تسلی دی۔ آج رات کی صبح کتنی مشکل سے ہوگی تمہیں اندازہ ہے، وہ بولی۔ آپ ایسا کیجیے گیسٹ روم میں جا کر سو جائیے، باری نے مشورہ دیا۔ سونے کا مسئلہ نہیں ہے، سونے کا کیا ہے، کہیں بھی سو جاؤں گی۔ مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا۔ وہ ہنوز فکر مند تھی۔ شاید وہ روشی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، باری نے دھیمی آواز میں کہا۔ روشی کے نام پر ماہین نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے، اس نے آزردگی سے کہا۔ باری خاموش رہا۔ باری، اس نے گہری نظروں سے باری کو دیکھا۔ جی، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ کیا روشی سے تمہاری کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ ان سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ بناؤ نہیں مجھے، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں، اس نے جیسے ڈپٹ کر کہا۔ باری خاموش ہو گیا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ باری پھر خاموش رہا۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ اس مرتبہ وہ کھل کر بولی۔ اگرچہ میں کسی لائق نہیں ہوں، اس کے انداز میں جیسے اقرار گناہ تھا۔ تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ وہ مزید آگے بڑھی۔ باری پھر خاموش ہو گیا۔ بھائی جواب دو، وہ اس کی خاموشی سے چڑ گئی۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا نہیں، میرے خیال میں مجھے اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس نے بڑے سوبھاؤ سے جواب دیا۔ میری طرف دیکھ کر جواب دو، کیا مجرموں کا سا انداز بنا رکھا ہے، اس نے کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے نظریں اٹھا کر ماہین کی سمت دیکھا۔ سچ محسوس ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنے منہ سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، انداز کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ شک نہ کریں، وہ مسکرا دیا۔ میری بات ہوئی ہے روشی سے باری، مجھ سے جھوٹ نہ بولو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ انہوں نے مجھے بلیم کیا ہے، وہ چونک پڑا۔ وہ بڑی بہادر اور کھری لڑکی ہے، اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتی، ماہین نے بڑے وثوق سے کہا۔ پھر باری کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھر یہ کہ مجھے بتاؤ، تمہیں اس کے احساسات کی خبر ہے؟ باری خاموش رہا۔ باری پلیز فار گاڈ سیک، وہ جھلائی۔ جی، نہ جانے کیوں اسے جھوٹ نہ بولا گیا۔ تم نے کس طرح ری ایکٹ کیا آج تک، اس نے پوچھا۔ میں نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ کوشش کی ہے کہ وہ مجھ سے مایوس ہو جائیں، اس نے سچائی سے جواب دیا۔ کیوں، اس نے حیرت سے پوچھا۔ جس بات کا انجام واضح ہو اسی حساب سے ری ایکٹ کرنا چاہیے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تمہیں ذرا دکھ نہیں ہوا، ماہین نے بڑے دکھ سے پوچھا۔ باری خاموشی سے اپنے ہاتھ مسلتا رہا۔ باری، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں، وہ الجھی۔ دکھ کا نہ پوچھے، یہ ہمیشہ کا ہے، بالآخر وہ کہہ گیا۔ اتنے بزدل ہو، ماہین نے گہرا سانس لیا۔ بات بزدلی کی نہیں ہے، احسان شناسی کی ہے، وہ بہت آہستگی سے گویا ہوا۔ میرے خیال میں تمہارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے جو روشی کے پاس ہے، ورنہ کوئی راستہ نکل ہی آتا۔ ماہین جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ باری نے خاصے تعجب سے اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ تم نے اسے زندگی بھر کا دکھ دیا ہے، تمہیں احساس تک نہیں، ماہین نے افسردگی سے کہا۔ میں نے تو انہیں دکھوں سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش بڑے روشن ضمیری کے ساتھ کی، اب یہ انسان کا نصیب، اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ذرا سوچو تو اس کا کیا ہوگا، ماہین نے اس کا چہرہ بھگوڑ دیکھا۔ دکھ کی آخری حد یہ ہے کہ تم اس کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے ہو، ماہین نے سرد آنکھ کھینچی۔ وہ بہت جلد باز اور جذباتی ہیں، ان کے جذباتیات نے راستے بہت مشکل بنا دیے ہیں، شاید کوئی راستہ نکل ہی آتا۔ جو آج ہوتا ہے وہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا، پہر بھی ایک سے نہیں ہوتے، 8 پہر کی 8 صورتیں ہوتی ہیں، بندے کو تھوڑا صابر اور برداشت والا بھی ہونا چاہیے۔ ماہی نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ بہت آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ جس پر شکنیں پڑ چکی تھی اسے بہت تھکا ہوا اور نڈھال ظاہر کر رہا تھا۔
तुम उसे यही समझा देते, कम अज़ कम ये नौबत तो ना आती। माहिन ने कहा। ज़रूर समझाता अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि वो ये सब कर गुजरेंगी। उसने यूँ कहा जैसे अपने किसी जुर्म का एतराफ़ करा हो। ये जुर्म गोशा क्या इसलिए है कि वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा है या तुम भी? माहिन बहुत संजीदा थी। वो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा ये ना पूछिए प्लीज़। उसने नज़रें झुका ली। चलो ठीक है, फ़िलहाल ये दुआ करो कि वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मारी ने चौंक कर माहिन की शक्ल देखी। क्या करेंगे आप? क्यों बताएं? अच्छा जाओ तुम आराम करो, हम भी आराम करते हैं। आखिर सुबह को मियाँ से झगड़ा भी तो करना है। रात को वो अपनी सी कर रहे हैं, दिन को हम करेंगे। माहिन ने खुद को हल्का फुल्का जाहिर करने की कोशिश की। मारी उठ खड़ा हुआ। आइए मैं गेस्ट रूम खोल दूँ। वो आगे बढ़ गया और माहिन उसके पीछे चल पड़ी। अब ये कपड़े तो यहाँ से समेटो। गुल्लो ने रूबी को मुखातिब किया। हाँ उठा रही हूँ, ध्यान नहीं रहा, वो बुझे अंदाज में बोली। सिर्फ उठाओ नहीं, कहीं दफन कर दो। लाली चटक कर गोया हुई। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हो, आ जाएगी, बस सूरत दिगर ढूंढ लिया जाएगा। मोना हौल कर बोली। आप तो सदा की खुश फहम है। वो आने के लिए गई है, जाना इतनी बड़ी बहादुरी नहीं है जितना कि वापस आना। बाबा साहब तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तानिया उदासी से बोली। ऐसा नहीं होता जैसे कि हम सोचते हैं। इस वक्त तक के गुस्से हैं, जब तक वो सामने नहीं आ जाती। मियाँ बड़ी दूर पहुँची। वैसे ये उसने बहुत गलत हरकत की है। जरी को गलती नज़र आ गई। काफ़ी देर से खामोश बैठी थी। अब तो जो हो चुका, आगे का सोचो। नईम के घर वाले तो घर में ढोलकी रखवा चुके होंगे। हिना ने भी हिस्सा लिया। हाय मेरा 5,000 का शरारा। रूबी ने आँ भरी। लाखों लग गए होंगे उस लड़की पर, इस तरह भी सोचो। लाली तिनक कर बोली। शीनो आपा, कब जान छूटेगी आपकी इस नीटिंग से? कितनी बेहिस हैं आप। हिना ने चटक कर शीनो को मुखातिब किया। मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती हूँ, गारंटी दो इस तरह वो आ जाएगी। वो हाथ रोक कर तलखी से गोया हुई। ये तो उल्टी पड़ती हैं। रूबी बड़बड़ाई। यावर मामू तो बहुत गुस्से हो रहे होंगे। मोना को उनके गुस्से से खौफ महसूस हुआ। सारा गुस्सा बेचारी ममानी पर उतर रहा होगा। भला उन बेचारी का क्या कसूर? गुल्लो बोली। ये कौन देखता है? जरी उदास अंदाज में मुस्कुराई। वो गई कहाँ होगी? रूबी को एकदम ध्यान आया। शायद कराची। हिना ने मासूमियत से कहा। वो बेवकूफ़ है, मगर इतनी भी नहीं। जरी चिढ़ कर बोली। हाय बेचारी ने पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं। बिया को उसके खाने पीने की फ़िक्र हुई। उसी दम बारी हॉल में दाखिल हुआ, लड़कियों पर एक नज़र दौड़ाई। आपको बड़ी अम्मी बुला रही हैं। वो गुल्लो से मुखातिब हुआ। शीनो ने कीन अखियों से उसकी सिम देखा। उसकी शेव बढ़ी हुई थी, अलबत्ता कपड़े बदले हुए थे। ब्राउन पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट और चमकते हुए जूते पहन रखे थे। कहीं जा रहे हो? शीनो ने बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से पूछा। जी, कुछ मंगाना है? उसने भी बड़ी सादगी से दरियाफ्त किया। नहीं, फ़िलहाल तो खोई हुई चीज़ मिल जाए यही बहुत है। वो मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराई। बारी, तुम्हारे होते हुए वो कैसे निकल गई? मोना को खासा ताज्जुब था। क्यों, मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है? घर में 30-32 अफराद और भी हैं। उसने कदर नागवारी से जवाब दिया। रात भर जागने की वजह से उसके आसाब वैसे ही शल थे। भाई तुम तो मुसलसल हरकत में रहते हो। शीनो हंसी। मगर आंखें तो मेरी 2 ही हैं, जिधर जाता हूँ साथ लेकर जाता हूँ। वो बेतासे लहजे में कह रहा था। बारी भाई रोशी को ढूंढने जा रहे हैं? बिया ने बड़ी सादगी से पूछा। शीनो हंसी जब्त करते हुए सिलाइयों पर झुक गई। बारी ने एक निगाह बिया पर डाली और वापस पलट गया। गुल्लो उसके पीछे चल पड़ी थी। सारे लड़के जवाब समेत कितनी इंसल्ट फील कर रहे होंगे, दरी ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। और उन सब के दरमियान जवाब की क्या हालत होगी? शीनो ने अगला नुक्ता उठाया। वो वैसे ही गुस्से के तेज़ हैं, अगर रोशी सामने आ गई तो देखिएगा शूट कर देंगे। रूबी ने बड़े दुख से कहा। देखा नहीं, रात से अब तक किसी किस्म का शोर शराबा नहीं हुआ उस तरफ। लाली ने तवज्जो दिलाई। पता नहीं बड़ी अम्मी ने गुल्लो आपा को क्यों बुलवाया है। तानिया ने सोच कर रुख मोड़ा। रोशी के सिलसिले में ही कोई बात करना होगी। रूबी ने अंदाज़ा लगाया। अब क्या बात रह गई है? शीनो तमस्कराना मुस्कुराई। रूबी जलकर एक मैगज़ीन उठाकर देखने लगी। इतनी लड़कियां थी हॉल में, मगर एक महसूस किया जाने वाला सन्नाटा तारी था। आप सारी रात जागते रहे हैं क्या? मालू ने उसे कुर्सी पर बैठे देखकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा।
اس طرح نہ کریں، مجھے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو جاؤں گی لوٹ پوٹ کر، آپ اس طرح میرے لیے تکلیف نہ کریں۔ یہ وفائیں ساری دھوکے، پھر یہ دھوکے بھی کہاں، چند دن کی بات ہے، پھر لوگ ہم سے بھی کہاں۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے ہنس دیا۔ اللہ نہ کرے، اب تو جو ہو بس ٹھہرنے کے لیے ہو، بالو نے بے ساختہ کہا۔ عارف کے ہونٹوں پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلی مرتبہ بالو نے اس کے کسی شعر پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے سکون ٹھہرے ہوئے، طبیعت بڑی حیران تھی، بار بار یہ شعر یاد آ رہا تھا۔ خدا محفوظ رکھے آفتوں سے، کئی دنوں سے طبیعت شادمان ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا اور اس کی کلائی تھام لی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ مزاحمل سادہ بہت اپنائیت اور ہمدردی سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ بالو ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بڑا ہی من چاہا سمے دھر آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے، اب تو طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ناشتہ لاتا ہوں، پھر آپ نے دوا بھی کھانا ہے۔ وہ اس کے نظر سے انجان بن کر بڑی شائستگی اور ملائمت سے کہہ رہا تھا اور بہت غیر محسوس طریقے سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ آئیے میں آپ کو باتھ روم کا راستہ دکھا دوں۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، بالو نکہت بھرے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ مثلاً کیا پوچھنا چاہیے تھا مجھے؟ اس نے تجاہل برتا۔ بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے، اس نے دبی زبان سے کہا۔ آپ ہوش حواس کے دنیا میں پورے قدم تو رکھیں، پوچھ لیں گے، بلکہ پوچھنا کیا ہے آپ خود ہی بتا دیجیے گا۔ کوئی دم اور بیٹھے ہیں، یہ فرصت پھر کہاں لوگوں؟ چلے آؤ جو سننی ہو ہماری داستان لوگوں کی مثال بن کر، کیا خیال ہے؟ آئیے۔ وہ ہنس دیا تھا۔ آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ بالو حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اب حیران ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، پریشان ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، مشتاق ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ سمیٹے کاروبار عشق خوابہ، بہت نقصان ہوا ہے اے دل اے دل۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بالو اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل پڑی۔ عارف، لال خان کی بیوی کا بخار اتر گیا کہ نہیں؟ بڑی بی نے قدموں کی چاپ محسوس کرتے ہوئے فوراً سوال کیا۔ اتر گیا ہے اماں، تو نے چائے پانی کا پوچھا؟ ان پر میزبانی کا دورہ پڑنا شروع ہوا۔ صرف پوچھا ہی نہیں ہے، پیش بھی کر رہا ہوں، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ ہاں تو پھر تو ہی پیش کرے گا، اور ہے کون یہاں تیرے سوا؟ میں ٹھہری آنکھوں سے کوڑی۔ بڑی بی کو گویا بولنے کا بہت ہی شوق تھا۔ تو نے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ لال خان ساتھ کیوں نہیں آیا؟ کہیں بدلی ٹرانسفر تو نہیں ہو گئی اس کی؟ ہاں، ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، بدلیاں کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ عارف مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ بالو نے سب سن لیا تھا، جان جل کر خاک ہو گئی تھی اس کی۔ بڑی بی کو لال خان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سوچتی۔ ناشتے کے بعد وہ کافی دیر تک کمرے میں ٹہل کر اشیاء کا جائزہ لیتی رہی، پھر اکتا کر ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ خوبصورت لان میں بہت خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک دم آنکھوں میں تراوٹ سی آ گئی۔ گیٹ کے پاس بڑا خونخوار سا چوکیدار رائفل کاندھے سے لٹکائے ٹہل رہا تھا۔ دو چار ملازمین آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی لان کے بیچوں بیچ آ گئی۔ مور کی شکل کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر نظر کے سامنے ساری حویلی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں تک نظریں دوڑانے لگی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ایک دم چونک پڑی۔ سامنے 10-11 سال کی بے حد خوبصورت بچی بڑی معصوم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ پینٹ، سرخ دلہن جرسی، وائٹ جاگر، سنہری بالوں کی تقریباً 1 فٹ لمبی پونی۔ اف، کتنی کیوٹ ہے یہ بیبی۔ روشی کو بے ساختہ پیار آ گیا۔ پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نے بچی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم زونی ہیں، زوفشا، اس نے بڑی شاہانہ تمکینت سے جواب دیا۔ کاکا جان کی بیٹی ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کاکا جان؟ ہو از؟ اس نے ناک چڑھائی۔ بابا صاحب کو جانتی ہو؟ روشی کا اشتیاق سوا ہو رہا تھا۔ جی، وہ ہمارے بابا صاحب ہیں، مائی لونگ گرینڈ فادر، اس نے بڑی شان استفنا سے جواب دیا۔ اوہ، روشی کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ آج اسکول نہیں گئی؟ اس نے بہت محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہم آج کل حویلی آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں نہیں پڑھتے، ہمارا اسکول سوئٹزرلینڈ میں ہے، اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، روشی کو اس کا منفرد سا انگلش لہجہ سمجھ میں آ گیا۔ سوئس ایجوکیٹڈ اپنے لہجے کے انفرادیت سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کے ساتھ آپ کے اور بہن بھائی بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، بس وہاں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں وہاں۔ ہمارا جو سب سے بیسٹ فرینڈ ہے نا، اینڈرو نیزنن ہے، حماد الحریم،
वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बता रही थी। फिर वो एकदम चौंक पड़ी। आप कौन हैं? हम बाबा साहब की वही हैं जो उनकी आप हैं। रोशी हंस पड़ी। हैं? बच्ची ने ताज्जुब से उसे देखा। बड़ी हवेली से आए हैं हम, उसने वजाहत की। बड़ी हवेली? वो फिर उलझी। बाबा साहब के घर से? ओह, आप उनके साथ ही रहती हैं? वो मासूम से अंदाज में पूछ रही थी। वो आपके साथ क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते? उसे जैसे जेलसी फील हुई। ये उनसे आप पूछिएगा। आप बड़े अब्बा की बेटी हैं? उसने इंग्लिश में पूछा। नहीं, बसीर अंकल की बेटी हैं। बच्ची मुकम्मल मालूमात रखती थी। नहीं। तज़नीन आंटी की बेटी हैं? नहीं। रईसा आंटी की? नहीं। फिर आप किसकी बेटी हैं? वो झुल्ला गई। रोशी खिलखिला कर हंस दी। आप सबको जानती हैं, अपने यावर अंकल को नहीं जानती? उसने पूछा। यावर अंकल? अच्छा, बाई नेम जानती हूँ, बाई फेस नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। उसने जैसे एतराफ़ जुर्म किया। बाकी लोगों को तो आप जानती हैं। उसे भी खासी हैरत हुई। हाँ, तो वो लोग हमसे मिलने जो आते हैं, उसने बताया। मिलने आते हैं? रोशी को हैरत हुई, क्योंकि उसे तो कभी पता नहीं चला कि बड़ी हवेली से लोग कभी सराय आए या गए। ये और बात कि घर वाले गाड़ियों में लद कर आते जाते तो ज़रूर हैं। उससे तो आज तक किसी ने झूठियों भी नहीं पूछा सराय चलने के लिए। पेशावर, खैराबाद, कराची के अलावा वो कभी कहीं नहीं गई थी, और अब हरीपुर, वो भी बाप की वजह से। अच्छा, टीपू तो आपका भाई है ना? ओह श्योर, माय डियर ब्रदर। बड़ा दिल मोह लेने वाला अंदाज़ था। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपके हमारे साथ और मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? भाई, बात यह है कि इजाज़त। बेबी, आप इधर क्या करता है? हम आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया है। आपका मम्मी परेशान है। लंबी सी फ्रॉक पहने और ढेरों जेवर लादे हुए मुलाजिम उनके करीब आ गई। ओफो, हम घर ही में हैं, कोई बाहर तो नहीं गए? वो झुल्लाई। आपका मम्मी बुलाता है, मुलाजमा ने मिन्नत से कहा। मम्मी से कह दो हम गेस्ट से बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। पहले आप मम्मी का बात सुन लो, फिर आ जाना, मुलाजमा ने चमकारा। ओफो, आप यहीं बैठिए, हम मम्मी की बात सुनकर अभी आते हैं। वो जैसे बहुत मजबूरी से बोली। रोशी ने मुस्कुराकर गोया बैठे रहने का वादा कर लिया। ज़ुफ़र शान चली गई और रोशी उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। बाकी आइंदा। तो मेरी तरफ़ से भी बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। रोशी तो बहुत डेयरिंग और बोल्ड है। उसने कर ली है अपनी मनमर्ज़ी और आ गई है वो यहाँ, लेकिन बहुत स्मार्ट भी है। भले डेयरिंग और बोल्ड है, लेकिन बददिमाग नहीं है, बहुत स्मार्ट है। अपने आप को संभालना भी जानती है और बचना भी जानती है। और बस दुनिया ऐसे ही लोगों के दम से चलती है। तो अगर खुश रहना है, अपनी मर्ज़ी का जीना है, थोड़ा डेयरिंग और बोल्ड तो बनना ही पड़ता है। बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आपसे आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले छोटा सा काम कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।